سنت بھی ہے، اس لیے جو بھی عمل سرکار نے کیا ہے وہ عین عبادت ہے اور ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات کو جمع نہیں ہونا چاہیے، اکٹھے عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اس حدیث پاک کو تو پڑھو، اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہے قومو، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ سارے، یہ نہیں کہا کہ ایک ایک کر کے، بلکہ سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کو پیش ہو جاؤ اور استغفار کرو، اس مالک کی بارگاہ سے اس کی رضا طلب کرو، اپنے لیے رزق طلب کرو، اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے اس مالک کی بارگاہ میں التجا کرو۔ اور پھر سرکار دو عالم نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ عبادت اکٹھی کرنی ہے، یہ رات کو جاگنا ہے تو اکٹھے بیٹھ کے جاگنا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے۔ ایک اور فائدہ بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اجتماعی عبادت کو افضلیت حاصل ہے، اجتماعی عبادت افضل ہے، کیونکہ ان بندوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ اللہ کا مقبول ہو اور اس مقبول بندے کی نسبت سے سب احباب کا، سب دوستوں کا سجدہ قبول ہو جائے، سب کی بگڑی بن جائے۔ اس لیے اجتماعی دعا سے، اجتماعی عبادت سے روکنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو یہ تو آج کا دور ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ امیر المومنین تھے، تو کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین مسجد میں جا کے لوگ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہے ہیں، انہیں روکا جائے، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دور میں کیا جواب عنایت فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے ام المومنین، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکوں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اللہ کے ذکر سے دور بھاگ رہی ہے، کسی طریقہ سے بھی اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کرنے دو۔ آج کے دور کی کیا حالت ہے؟ آج تو ہر بندہ دین سے دور ہے، ہر بندہ دین سے بیزار ہے۔ آج تو ہر بندے کو مسجد میں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے لیے فضائل بیان کرنے چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آؤ، آ کے اس رات میں اس مالک کی بارگاہ سے توبہ مانگو، اس کی بارگاہ سے استغفار کرو، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ لوگ جو اس چیز سے منع کرتے ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ کتنی دنیا دین سے دور ہو چکی ہے۔ ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں، بمشکل ایک صف نہیں بنتی۔ کہاں گئے باقی لوگ کہاں گئے؟ وہ اس سستی کا شکار ہیں کہ دین سے دور ہیں۔ ہمیں انہیں ترغیب دینی چاہیے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اس کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس رات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات آئندہ ممکن ہے ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ ہمارا بھی نام آج کی رات جب وہ قبرستان والوں میں لکھ دیا جائے تو آج کی رات کو جاگ کے اس مالک کی بارگاہ میں التجا کر لو کہ مالک جو ہمیں گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے، یا الہی آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی بارگاہ میں التجا کرو گے، اس کا وعدہ ہے کہ میری رحمت اس دن جو ہے وہ پورے جوبن میں ہوتی ہے، اس لیے میں بخشتا بھی ہوں۔ کتنا بخشتا ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو بخش دی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا